السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک سچا واقعہ سنانے جا رہی ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ صدف ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کو 4 بھائی بہن تھے، صدف اور اس کی چھوٹی بہن گڑیا اور اس کے 2 بھائی۔ صدف کے پاپا فروٹ کا ٹھیلا لگاتے تھے، اسی سے ہی ان کا گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ لمبی بیماری کی وجہ سے صدف کے پاپا کی چل بس گئی، پوری ذمہ داریاں صدف پر آ گئیں۔ صدف نے گورنمنٹ اسکول سے پڑھائی مکمل کی۔ زیادہ نہیں پڑھنے کی وجہ سے اس کو زیادہ اچھی نوکری نہ ملی، وہ ٹیچر کی نوکری کرتی تھی، اسی سے اس کا گھر کا گزارا چلتا تھا۔ صدف ہمیشہ یہی سوچتی تھی اور ان کی امی اسے یہی دلاسا دلاتی تھی، ایک دن ہمارے دن بھی بدلیں گے۔ صبح صدف اٹھی، جلدی جلدی منہ ہاتھ دھونے لگی اور جلدی جلدی کتابیں اپنے بیگ میں رکھنے لگی۔ دیر ہونے کی وجہ سے بہن کو آواز لگائی اور کہا، گڑیا چائے دو۔ دودھ کم ہونے کی وجہ سے صدف کو تھوڑی کالی چائے ملی۔ صدف نے چائے دیکھی اور ٹھنڈی بھر کر وہاں سے جلدی جلدی پی کے فوراً چلی گئی۔ چپل نکالی تو چپل ٹوٹ ہوئی تھی، اس نے اپنے ہاتھ سے جوڑ کر جلدی سے پہن کر نکل گئی۔ سڑک پہ چلتے وقت تیز دھوپ اس کے چہرے پر گر رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے سر پر ہاتھ لگایا اور سوچنے لگی کہ ہمارے دن کب بدلیں گے۔ امی کہتی ہیں ہمارے دن بدلیں گے، مجھے نہیں لگتا ہمارے دن بدلیں گے۔ وہی غریبی، وہی مفلسی، ہمیشہ ساتھ چلنے والی۔ لگتا ہے میری زندگی ان پریشانیوں کو ہی دیکھتے دیکھتے نکل جائے گی، مجھے نہیں لگتا ہمارے اچھے دن آئیں گے۔ پہلے بھی ہم دال روٹی اچار روٹی کھاتے تھے اور آج بھی ہم دال روٹی اچار روٹی ہی کھاتے ہیں، کچھ بھی فرق نہیں آیا۔ ہمیں تو تہوار بھی تہوار جیسا نہیں لگتا، تہوار آتا ہے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، سب لوگوں کے کپڑے بنتے ہیں نئے نئے، لیکن یہاں میرے بھائی بہن پر دوسروں کی ہی بتا کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ میاں نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہمیں اتنا غریب بنا دیا، اور ہم کیا دوسروں کو دیکھتے دیکھتے ہی رہ جائیں گے؟ پتہ نہیں کہ ہمارے دن بھی کب اچھے آئیں گے۔ صدف یہی سوچتے سوچتے اسکول پہنچ گئی۔ اسکول گئی تو جیسے قدم رکھا چپل ٹوٹ گئی، پھر کلپ کے چپل کو اپنے ہاتھ سے جوڑا اور جوڑ کر اندر چلے گئی۔ صدف گھر پہنچی تو بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی صدف ان کی امی کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ صدف اتنی تھک گئی تھی کہ لیٹتے ہی اس کی نیند لگ گئی اور وہ سو گئی۔ صبح پھر صدف اٹھی اور کہا، امی ہمارا اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، میں ایک اور نوکری کر لیتی ہوں۔ ان کی امی نے کہا، کیوں؟ ہو تو رہا ہے بیٹا، جیسا بھی ہے تم بہت زیادہ تھک جاؤ گی اگر 2 نوکریاں کرو گی تو۔ صدف نے کہا، کہاں ہوتا ہے امی، ہمارے پاس اتنا بھی نہیں رہتا کہ ہم ہماری جب تک تنخواہ میری ملے تو ہم ہماری تنخواہ کو چلا سکیں، دوسرے سے ہمیں مانگنا ہی پڑتا ہے اور پھر ہم اس کو دے دیتے ہیں، آدھی تنخواہ تو ہماری ادھاری میں چلی جاتی ہے۔ اماں اسی لیے میں سوچ رہی ہوں کہ میں کہیں اور بھی کام کر لوں، 2 جگہ کام کروں گی تو پیسے زیادہ ملیں گے اور شاید ہماری مفلسی میں تھوڑی کمی آئے۔ ان کی اماں نے حامی بھر دی۔ صدف اسکول سے گھر آئی، بیٹھی اور کچھ سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے پانی پیا اور پھر گھر سے نکل گئی۔ بہت جگہ کام ڈھونڈا مگر اس کو کہیں کام نہ ملا۔ پھر تبھی ایک عورت نکل رہی تھی گھر سے تو اس نے پوچھا، سنو یہاں کوئی رہتا ہے؟ عورت نے جھٹ سے جواب دیا، کوئی نہیں رہتا، چلو جاؤ یہاں سے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتی۔ یہ دیکھ کے صدف کچھ بولتی کہ تبھی اوپر سے آواز آئی، سنو کون ہو تم اور کس کا پوچھ رہی ہو؟ صدف نے اوپر دیکھا تو بڑی گوری خوبصورت لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کس سے ملنا ہے، کیا ہوا؟ صدف نے کہا، وہ مجھے کچھ ضروری کام تھا۔ انہوں نے کہا، اوپر آ جائے۔ صدف اوپر پہنچی۔ انہوں نے کہا، ہاں بولیے کیا کام ہے؟ صدف نے کہا، کیا مجھے کام مل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا، جو ابھی تمہیں نیچے ملی تھی نا وہی ہمارے کام والی ہے، خیر اب تو ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ صدف نے کہا، اچھا۔ صدف مایوس ہو کے جانے لگی، تبھی پیچھے سے آواز لگائی اور کہا، سنو میرے یہاں ایک بیٹا ہے، کیا تم اس کو سنبھالنے کا کام کر سکتی ہو؟ صدف نے کہا،
ہاں ہاں بالکل، آپ جو بھی جیسا بھی بولیں گے میں کر سکتی ہوں۔ چلو تو پھر کل سے آ جانا۔ صدف بہت خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی کہ جب وہ چھوڑ پر چل رہی تھی کہ دھوپ اس کے چہرے پر پھر پڑ رہی تھی، لیکن اس بار اس نے سر پہ ہاتھ بھی نہ لگایا۔ خوش جو اتنا تھی، جلدی جلدی گھر پہنچی اور یہ خوشخبری اس نے اپنی امی کو بتائی۔ ان کی امی بھی سن کے بہت خوش ہوئی اور پھر یہی جملہ کہا، دیکھنا صدف، ہمارے دن جلدی بدلنے والے ہیں۔ صدف نے یہ جملہ سن کر منہ بنا لیا اور کہا، پتہ نہیں امی۔ اگلی صبح صدف اٹھی اور صبح ہوتے ہی جلدی جلدی اسکول روانہ ہو گئی۔ اسکول سے فری ہوئی تو سیدھے باجی کے یہاں پہنچ گئی، وہاں پر ان کے بیٹے کو سنبھالنے لگی۔ کچھ دن اسی طریقے سے گزر گئے اور تھوڑے دن بعد باجی نے اس سے کہا، صدف، تم میرے بیٹے کو بڑے اچھے سے خیال رکھتی ہو۔ میرا بیٹا تو تمہارا مرید ہو گیا ہے، اب تو میرے ساتھ رہتا ہے تو تمہاری باتیں کرتا ہے۔ صدف مسکرا کے کہا، شکریہ۔ باجی نے پوچھا، صدف ایک بات تو بتاؤ، تمہاری فیملی میں اور کون کون ہے؟ صدف نے کہا، میں، میری امی، میری ایک بہن اور 2 بھائی۔ باجی نے کہا، تو ان سب میں گھر کا خرچہ تم ہی چلاتی ہو؟ صدف کہتی، جی ہاں۔ باتیں چلی رہی تھی کہ تبھی باجی کے دیور آ گئے۔ صدف نے دیکھا اور بے توجہ سے دیکھ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ شام کو گھر پہنچی تو بہت تھک گئی تھی۔ ان کی امی کی گود میں سر رکھ کے پھر سے سو گئی۔ پھر اگلی صبح اٹھی، اسکول گئی، اسکول سے سیدھے باجی کے یہاں روانہ ہو گئی۔ باجی کے یہاں پہنچی تو باجی کا دیور اسد وہاں تھا، وہ پیپر پڑھ رہا تھا۔ صدف اندر گئی اور ان کے بیٹے کو سنبھالنے لگی۔ تبھی بیٹے نے کہا، صدف باجی، میرے لیے دودھ لے کر آئیں۔ صدف نے کہا، ہاں ہاں ابھی لے کر آتی ہوں۔ صدف جب دودھ لینے آئی تو دیکھا اسد اس کو نیوز پیپر میں سے چھپ چھپ کے دیکھ رہا ہے۔ صدف وہاں سے جلدی سے دودھ لیا اور چلے گئی۔ صدف پھر گھر پہنچی تو اسی ٹینشن میں رہنے لگی کہ ان کا دیور اسد کیوں دیکھ رہا ہے اور کب تک رہے گا، جلدی چلا جائے، پتہ نہیں یہ وہاں کیوں آنے لگا۔ یہ سوچتے سوچتے صدف کی نیند لگ گئی اور صدف سو گئی۔ کچھ دن اسی طریقے سے چلتا رہا۔ اسد صدف کو یوں ہی دیکھتا رہا۔ اسد کو محبت ہو گئی تھی صدف سے۔ یہ بات ان کی بھابھی نے بھی نوٹس کر لی۔ ایک دن اس نے بھابھی سے کہہ ہی دیا، بھابھی، جو آپ کے یہاں آتی ہے نا صدف، میں اس کو پسند کرنے لگا۔ بھابھی نے کہا، ہاں ہاں میں تو سمجھ ہی گئی تھی، تمہارے چکر روزانہ کے لگنے لگے تھے، دیر دیر تک یہاں بیٹھنا۔ ویسے سنو، میں ان عورتوں کی طرح نہیں ہوں کہ تمہاری اس پسند کے خلاف ہوں۔ مجھے بھی صدف بہت پسند ہے، تم کہو تو میں بات کروں؟ اسد کہتا ہے، نہیں نہیں، ابھی آپ بات مت کریے گا۔ وہ ویسے ہی مجھ سے پتہ نہیں کیوں ڈرتی ہے، مجھ سے دور دور بھگتی ہے، بات بھی نہیں کرتی۔ جب صحیح وقت آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا، آپ بات کر لیے گا۔ بھابھی کہتی ہیں، چلو ٹھیک ہے، تو پھر صحیح وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ تبھی صدف آ گئی اور ہمیشہ کی طرح دیکھ کر گھبرا کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ اسد نے کہا، دیکھا آپ نے، کتنی جلدی گھبرا جاتی ہے مجھے دیکھ کر، مجھے لگتا ہے یہاں میں نے آنا ہی چھوڑنا پڑے گا اس کے لیے۔ بھابھی نے ہنستے ہوئے اسد کے کندھے پر مارا اور کہا، چلو جاؤ، امی صدف سے بات کرنے دو۔ صدف کے پاس گئی باجی اور کہا، صدف، تم آج بڑی لیٹ ہو گئی۔ صدف نے کہا، ہاں آج معاف کریے گا، میں تھوڑا لیٹ ہو گئی، کل سے پکا وقت پر ہی آؤں گی۔ باجی نے کہا، نہیں نہیں، میں تمہیں ڈانٹ نہیں رہی، بس پوچھ رہی تھی سب ٹھیک تو ہے نا؟ صدف نے حیرت سے کہا، جی ہاں سب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اسی طریقے سے دن گزرتے جا رہے تھے۔ اگلے صبح صدف اٹھی اور پھر اسکول پہنچ گئی۔ اسکول جیسی پہنچی تو پرنسپل نے اس کو کہا کہ ہم تمہیں ہٹا رہے ہیں، تمہاری جگہوں پہ اور بہت ساری ٹیچریں آ گئی ہیں، انہیں بھی تو موقع ملنا چاہیے۔ صدف نے کہا، لیکن میں تو پرانی ٹیچر ہوں، آپ پھر مجھے کیوں ہٹا رہی ہیں؟ نئی ٹیچروں کو ضرور لائیں، لیکن مجھے تو نہ ہٹائیں۔ پرنسپل نے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ صدف وہاں سے مایوس ہو کر چلے گئی۔ گھر کو گئی
تو وहाँ पर अम्मी को बताया। अम्मी भी बड़ी मायूस हुई ये देखकर कि अभी तो थोड़े दिन अच्छे आए थे। ये सोचते सोचते उनकी अम्मी ने ज़्यादा ही टेंशन ले ली और तबीयत खराब हो गई। सदफ भी फिक्र में हो गई। अगले दिन सदफ बाजी की यहाँ जल्दी पहुँच गई। बाजी ने कहा, सदफ आज बड़ी जल्दी आ गई, क्या बात है? सदफ ने कहा, बाजी मेरी स्कूल की नौकरी छूट गई इसलिए जल्दी आ गई। बाजी ने कहा, अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ, पर कोई बात नहीं, तुम देखना तुम्हारी अम्मी कहती है ना कि तुम्हारे दिन इंशाल्लाह ज़रूर बदलेंगे। अब मुझे लगता है वो दिन करीब आ गया है, तुम लोगों के दिन अब बदलने वाले हैं। सदफ ने हैरत से ऊपर मुंडी करके कहा, जी मैं समझी नहीं। बाजी ने कहा, अरे हाँ देखना इंशाल्लाह हमारी ही काम करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारे दिन भी बदल जाएंगे। तभी असद आ गया। असद को देखते ही हमेशा की तरह सदफ अंदर कमरे में चली गई। असद ने कहा, क्या हुआ, आज बड़ी परेशान लग रही है सदफ। बाजी ने सब बता दिया असद को। भाभी आप ऐसा करें, सदफ को बता ही दें कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। भाभी ने कहा, तुम्हें लगता है ये सही वक्त है? असद ने कहा, हाँ हाँ बता दें भाभी। भाभी ने कहा, चलो ठीक है। तभी सदफ कमरे से घबराती हुई बाहर निकली और कहा, बाजी मैं जा रही हूँ, मेरी अम्मी की तबीयत खराब है। बाजी ने कहा, अरे सुनो सदफ, तुम कहाँ जा रही हो? असद तुम्हें छोड़ देगा, तुम अकेली मत जाओ, तुम घबराई हुई लग रही हो। सदफ ने कहा, नहीं नहीं मैं अकेली चली जाऊँगी, बस शुक्रिया। तभी सदफ अपने घर पहुँची तो पता चला कि सदफ को आने में देर हुई, उनकी अम्मी चल बसी। सदफ ये सुन के ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सदफ पूरी तरीके से टूट चुकी थी। जिंदगी ने उसको फिर एक बार झटका दे दिया। सदफ अपने घर में खामोश बस बैठी रहती थी। बहन भाई आए कुछ बात करे तो भी कुछ जवाब न देती थी। कुछ दिन इसी तरीके से गुजर गए। तभी बाजी का फ़ोन आ गया। छोटी बहन ने उठाया तो कहा, तुम्हारा घर कहाँ है, हमें आना है। बाजी को घर की एड्रेस दिया तो बाजी ने आके कहा, सदफ हमें बहुत अफसोस हुआ सुनकर, लेकिन तुम फिक्र मत करो। पता है जो खबर मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ वो शायद तुम्हारी टेंशन पूरी तो नहीं शायद, लेकिन थोड़ी दूर कर देगी। सदफ ने कहा, मैं समझी नहीं, आपका मतलब क्या है बाजी? मेरा देवर असद वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो तुम्हें पसंद करने लगा है और वो तुम्हारे भाई बहनों को भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। सदफ इसमें तुम्हारे भाई बहनों का भी फ्यूचर अच्छा हो जाएगा और साथ में तुम्हारा भी। सदफ सुन के हैरान हुए और कहा, ये क्या कह रही हैं आप, मुझ जैसे गरीब को अपनी देवरानी बनाएंगी? बाजी ने कहा, क्या हर्ज है, गरीब और अमीर में थोड़ी ना होता है फर्क, लोगों की सोच है जो उन्होंने बना दी है। सदफ को इस बात पे से उन्होंने खूब मनाया। सदफ मान भी गई। असद भी बड़ा खुश हो गया ये सुनकर। एक दिन असद सदफ से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा और कहा, सदफ आओ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा होने वाला घर बताता हूँ। सदफ ने मना कर दिया और कहा, नहीं अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा। असद के जिद करने की वजह से सदफ हामी भर गई और उसके साथ घर चले गए। गाड़ी से बाहर निकली तो देखा यह आलीशान बंगला था असद का। उस घर में उस घर की मालकिन बन के रहने वाली थी सदफ। असद ने कहा, आओ सदफ चले अंदर। सदफ जैसी अंदर गई तो उसके पैर रखते ही उसने अपना घर देखते से ही पीछे कर लिया और कहा, यही सब चीज़ों का इंतज़ार करते हुए मेरी माँ चली गई। हमारे भी दिन बदलेंगे ये कह कर इंतज़ार करती रही, लेकिन नहीं बदले और आज ये चीज़ें मुझे मिल रही हैं जो चीज़ें मेरी माँ को नहीं मिली। इंतज़ार करती रह गई मेरी माँ, आज मैं उनके बगैर ही इन चीज़ों को अपना लूँ? नहीं। सदफ ने अपना पैर पीछे करते हुए कहा, नहीं असद, इन सब चीज़ों को मैं नहीं अपना सकती।
مجھے اچھے دن اب نہیں چاہیے۔ جو اچھے دنوں کا انتظار کرتے ہوئے میری ماں گزر گئی، اور اب وہ اچھے دن اب مجھے چاہیے ہی نہیں۔ میں سوچتی تھی کہ جب اچھے دن آئیں گے تو میں اپنی ماں کے ساتھ اچھے دن گزاروں گی۔ اب وہ اچھے دن مجھے نہیں چاہیے جس میں میری ماں ہی میرے ساتھ نہ ہو۔ I'm sorry اسد، مجھے معاف کر دیے گا۔ آپ کو مجھ سے اچھی مل جائیں گی، آپ ان سے شادی کر لیے گا۔ یہ کہہ کر صدف جانے لگا۔ اسد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بہت سمجھایا، کہا صدف لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو تمہارے اچھے کے لیے ہی کر رہا ہوں نا، اور میں تمہارے بھائی بہنوں کو بھی تو اچھے سے رکھوں گا نا، سب کی ذمہ داریاں نبھاؤں گا، تمہاری ذمہ داریاں میری ذمہ داریاں ہوں گی۔ صدف بات کو سمجھو صدف، اب جو گزر گیا اس کے لیے اپنی زندگی خراب کیوں کر رہی ہو؟ صدف کو کافی سمجھایا اسد نے، لیکن صدف نہ مانی۔ صدف نے ہمیشہ سے یہی سوچا تھا کہ جب اچھے دن آئیں گے تو ہم ساتھ مل کے گزاریں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ ایسے ہی دن گزر گئے۔ صدف نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی اچھے گھرانے میں کرا دی۔ بھائی بھی اچھے بڑے ہو گئے تھے، انہوں نے بھی اپنی شادی کر کے الگ بس گئے۔ اسد نے بھی اپنا گھر نہ بسایا، اس نے بھی شادی نہیں کی، وہ بھی کنوارا ہی رہ گیا۔ صدف اپنے بھائیوں کی بے رخی سے وہ بھی اکیلی ہی رہ گئی۔ صدف اب باہر چلتی ہیں تو مایوس نہیں ہوتی ہیں، پیدل چلنے کی اب عادت سی ہو گئی ہے۔ دھوپ کڑکتی ہوئی چہرے پر پڑتی ہے تو پہلے کی طرح سر پہ ہاتھ نہیں رکھتی ہے، اب عادت سی ہو گئی ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگوں کی طرف نہیں دیکھتی، اب ان کو ان سب سے نفرت سی ہو گئی ہے۔ ہمارے بھی اچھے دن آئیں گے کی چاہ میں صدف کی امی چل بسی، اور صدف بھی اپنی زندگی سے راضی ہو گئی اور اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی زندگی خوشی خوشی جینے لگی۔ اچھے دن ہمارے بھی آئیں گے۔ اچھے دن دولت اور پیسوں سے ہی نہیں آتے، چین اور سکون سے بھی آتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کی زندگی میں چین اور سکون دیا ہے اور غریبی دی ہے تو آپ کو ہر چیز سے اللہ پاک نے دنیا کی دولت سے نوازا ہے، اور اگر دولت ہے اور سکون نہیں تو وہ دولت کس کام کی؟ اس لیے ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔